چلے ایک کوئک گلینس میں پاکستان سے کی اوور آل جو جوڈیشری ہے اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس پاکستان میں 3 قسم کے کیسز ہوتے ہیں، بلکہ یہ اوور آل جسٹس سسٹم میں 3 قسم کے کیسز ہوتے ہیں بنیادی طور پر: سول، کرمنل اور کانسٹیٹیوشن پٹیشنز۔ اب ہمارے پاس جو سول کیسز ہوتے ہیں، سول اور کرمنل کیسز پہ ہم نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے ہائی کورٹ سے نیچے جتنی جوڈیشری ہے اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے، تو اس کو آپ تفصیل میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں بریف میں بتائیں گے کہ جب ہمارے پاس سول کیس ہوتا ہے تو وہاں پہ دو پرائیویٹ انڈیویجولس کے درمیان جب ایک تنازع ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ، تو وہ کو جب حل کرنے کے لیے تو وہ کسی کورٹ آتے ہیں، تو وہ سول کورٹ آتے ہیں، اور جو ان کا بنیادی جو پرپس ہوتا ہے سول فائل کرنے کا، وہ یہ کہ ان کے جو پیسے ہیں وہ ریکور ہو سکے۔ اس میں کہیں نہ کہیں پیسوں کا ہی بات ہوتی ہے جس کو وہ حل کرنے آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس 3 ڈویژنس میں سول ججز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ لا میں اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے۔ حالانکہ اگر ریالٹی میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ ریلائی کرتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کے پاس ہر پروونس کے پروسیجرل اور سبارڈینیٹ اختیارات ہوتے ہیں اپنے سے نیچے جوڈیشری پر، تو اس پروونس کی جو ہائی کورٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے رولز بناتا ہے، وہ اسی فریم ورک کے اندر ہی وہ رول بناتا ہے، لیکن وہ چیزیں ڈیفر کرتی ہے ریالٹی میں۔ اب جیسے کہ کوئٹہ میں سینئر سول جج ہوتا ہے، مطلب فرسٹ کلاس سول جج، اور اس کے بعد ڈائریکٹ سول جج ہوتا ہے۔ ہمارے پاس سیکنڈ اور تھرڈ کلاس کانسیپٹ نہیں ہے، تو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس کانسیپٹ اس وجہ سے ہے، ان کی بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہماری پیکولری جورسڈکشن ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ کتنے پیسوں کی حد تک، مطلب ایک کیس میں کتنے پیسوں کی حد تک کا تنازع موجود ہے، اس کی حد تک کون کتنا کیس سنے گا۔ تو ہمارے پاس جو سب سے کم تنازع پیسوں کا تنازع جس کیسز میں موجود ہوتا ہے وہ ہمیشہ سول جج تھرڈ کلاس کے پاس جاتا ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر یہاں سے لمٹ ختم ہو کے یہاں پر آ جاتی ہے، وہ پھر سیکنڈ کلاس کے پاس جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس ہمیشہ جو رول فکس ہے وہ یہ کہ سول جج فرسٹ کلاس یا سینئر سول جج جو ہوتا ہے، اس کی جو پیسوں کی سننے کے جو اختیار ہوتا ہے کہ کتنے حد تک کے پیسوں کے کیس تنازع جس میں موجود ہوتا ہے اس کے حد تک کیس سن سکتا ہے، وہ کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ بے حد وہ کیس سن سکتا ہے۔ اب ہم اگر ایک ایگزامپل دیں کہ فار ایگزامپل کوئٹہ میں 50 لاکھ کی حد سے نیچے تک سول جج تھرڈ کلاس سنے گا، تو وہ تھرڈ کلاس کے پاس ہی وہ کیس جائے گا، وہ سیکنڈ کے پاس نہیں جائے گا۔ جبکہ اس سے زیادہ کا ہوگا، فار ایگزامپل 50 لاکھ سے زیادہ اور 1 کروڑ سے نیچے تک کا کیس، تو اس سے سول جج سیکنڈ کے پاس جائے گا۔ جبکہ 1 کروڑ یا لاتعداد اس میں جو پھر پیسوں کا تنازع آ جاتا ہے، اس میں پھر ہمارے پاس ڈائریکٹ وہ کیس سول جج فرسٹ کلاس کے پاس جائے گا۔ تو یہ رول اس طریقے سے ریالٹی میں کام کرتا ہے۔ اب اس سے دوسری طرف ہمارے پاس آ جاتے ہیں کرمنل کیسز۔ کرمنل کیس جب بھی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے۔ کرمنل کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایسا کام ہو جس میں اسٹیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایگریو پارٹی بن جائے، اور اس میں جو ہے اسٹیٹ ہی جو جس بندے نے کوئی افیکٹ ہوا ہو، اس پہ کرائم افیکٹ ہوا ہو، اس کو ڈائریکٹ اسٹیٹ وکیل پرووائڈ کرتی ہے جس کو ہم پروسیکیوٹر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس آتا ہے کیس۔ تو یہاں پہ جو ان کی ڈویژن ہے یہ بھی بالکل لا میں اسی طریقے کی گئی ہے، کیونکہ کرائم میں ہمارے پاس صرف پیسوں کی پرپس پیسے نہیں ہوتا ہے، پیسوں کے علاوہ ہمارے پاس سزا دینا بھی ہوتا ہے۔ پیسوں جس کو ہم کہتے ہیں کہ فائن لینا، اور دوسری طرف جو سزا دینا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیل کروانا، امپریزونمنٹ۔ تو ان تینوں کا فائن اور امپریزونمنٹ کی حد تک کی ان کی ڈویژن کی گئی ہے۔ ہمارے پاس جوڈیشل مجسٹریٹ تھرڈ کلاس جو ہوتا ہے، اوور آل ان تینوں کا سیکشن 6 آف CRPC کہتا ہے کہ سیکشن تھرڈ کلاس جو ہے وہ سنے گا فائن جو ہوگا، جس کیس میں ہمارے پاس فائن لینا ہوگا 3,000، اور اس کے علاوہ جو امپریزونمنٹ ہے وہ 1 مہینے کی ہوگی، تو وہ تھرڈ کلاس کے پاس جائے گا۔ جب سے اس سے زیادہ کا اگر کیس ہوگا جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 سال کی قید، اور دوسری طرف 15,000 روپے تک کا فائن اگر کسی کیس میں ہوگا، تو وہ سیکنڈ کلاس کے پاس جائے گا۔ جب سے اس سے زیادہ ہوگا جس میں ہمارے پاس ہے 3 سال تک کی قید اور 45,000 تک کا فائن، وہ سول جج فرسٹ کلاس کے پاس جائے گا۔ اور اس میں آ جاتا ہے ایک اسپیشلی امپاورڈ جوڈیشل مجسٹریٹ، جو ہمارے پاس جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو ہی بنایا جاتا ہے کبھی کبھار،
اس کے پاس پھر اختیار تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. وہ پھر ہمارے پاس سیکشن 30 اور CRPC کہتا ہے کہ وہ پھر ہمارے پاس 7 سال تک کی حد کا کیس بھی جس میں قید ہو سکے اس کی حد تک کا کیس بھی سن سکتا ہے. تو یہ ان کی ہیرارکی ہے. اب ان کی جو ہم ایک اور چیز ان کی اہم بتاتے چلے کہ ان کی جو گریڈز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس سول سرونٹس ہوتے ہیں. جو ہائی کورٹ سے نیچے جتنے ججز ہوتے ہیں وہ سول سرونٹس ہوتے ہیں. تو ان کی گریڈنگ سیم ہوتی ہے. ہمارے پاس جب ایک ایگزام پاس کر کے جب ایک جج لگتا ہے تو آیا اسے جوڈیشل مجسٹریٹ بنا دیا جاتا ہے یا سول جج بنا دیا جاتا ہے. تو وہ دونوں 3rd کلاس کے ہی ہوتے ہیں. اور ان کو جو وہ فرسٹ ٹائم جو بھی بندہ جج لگتا ہے تو وہ 18 گریڈ میں 3rd کلاس. جوڈیشل مجسٹریٹ کم سول جج اس کو 3rd کلاس کا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب 2nd کلاس بھی ہوتی ہے تو وہ بھی 2nd کلاس میں پروموشن ہوتی ہے، لیکن وہ گریڈ وہی رہتی ہے، 18 گریڈ ہی رہتی ہے. جبکہ فرسٹ کلاس میں جانے کے بعد اس کو سینئر بولا جاتا ہے تو وہ پھر 19 گریڈ پہ چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مزید پروموشن میں جب وہ یہ جو نیچے جوڈیشری ہے یہ ساری تحصیل میں بیٹھتی ہے، چاہے جوڈیشل مجسٹریٹ ہو یا سول جج ہو، یہاں تک فرسٹ کلاس تک وہ سب تحصیل میں بیٹھتے ہیں. ہر تحصیل کے لیول تک ایک کورٹ ہوتی ہے جس کو ہم کچہری بھی کہتے ہیں. ایک تحصیل میں ایک سے زیادہ کورٹ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ایک سے زیادہ کچہری بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اس جگہ کی پاپولیشن پہ، کیس ریشیو پہ، اور کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا بڑا علاقہ ہے. اس کو دیکھ کر کورٹ بڑھائی بھی جا سکتی ہے. تو اس کے اوپر پھر ہمارے پاس جب ایک الگ سے کورٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس. اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جو ہوتی ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک کورٹ ہوتی ہے. یہ ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے پاپولیشن، کیس ریشیو اور علاقے کی کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس 2 قسم کے ججز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور اس کا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے وہ 20 گریڈ کا ہوتا ہے. جب سے اس سے اوپر جو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے وہ پھر 21 گریڈ کا ہوتا ہے. اور یہ ان کی لاسٹ گریڈنگ ہوتی ہے. جب ہمارے پاس یہ ایک ہی کورٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ہی جج ہوتا ہے، اور ایڈیشنل جج اور جو ہمارے پاس سمپل جج ہوتا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، دونوں کی کیا ہوتی ہے صرف گریڈنگ میں فرق ہوتی ہے، جبکہ ان کی پاور سیم ہوتی ہے. جبکہ یہاں جو تھی پاور یا جس کو ہم دائرہ اختیار یا جورسڈکشن کہتے ہیں وہ ڈیفر کرتی تھی. اب یہاں پہ جب کیس اب یہاں پہ آتا ہے یا تو ڈائریکٹ آتا ہے جس کو ہم اس کی اوریجنل جورسڈکشن کہیں گے. جیسے ہمارے پاس سول جج کو تو لاتعداد پیسے کا اختیار ہے. تو یہاں پہ جب اگر کوئی سول کیس آئے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے اپیل میں ہی آئے گا، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس گیا یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس. ایک ہی کورٹ ہے، ایک ہی جج ہے، لیکن جب سول کیس جائے گا تو وہ ڈسٹرکٹ جج ڈسٹرکٹ کورٹ یا اس کو ہم بولیں گے ڈسٹرکٹ جج کے پاس گئے. جبکہ ہمارے پاس مجسٹریٹ ہے جیسے کہ اس کی ایک حد مقرر ہے فرسٹ کلاس کی بھی. تو اب 7 سال سے زائد تک کا اگر فار ایگزامپل کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ تو اس ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس کیا ہوگا سیشن کورٹ. اس کو پھر ایک ہی کورٹ ہوگی لیکن ہم اسے سیشن کورٹ یا سیشن جج اس کو سن رہا ہے یہ بولیں گے. تو وہ تو ہمارے پاس اس کورٹ میں آئے گا. تو یہاں جو اس کی حد مقرر ہے کہ یہ ڈائریکٹ کیس اوریجنل جورسڈکشن میں کتنا سن سکتا ہے کہ اس کی لاتعداد ہے اس کی جورسڈکشن. لیکن اس میں ایک چیز حد مقرر کی گئی ہے کہ اگر قتل کا کیس ہوگا تو اس میں ہائی کورٹ سے ایک بار جب یہ سزا دے گا قتل کے کیس کا کیپٹل امپریزنمنٹ بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں ہائی کورٹ سے ایک بار اپروول لینا ہوگا. ہائی کورٹ سے دیکھیے کہ اپروو کرے گی اور پھر یہ نافذ کر سکتا ہے. تو اتنی اس کو صرف حد ہے، اس کے علاوہ لاتعداد ہے. دوسری طرف ہمارے پاس یہاں سے اپیل میں جاتے ہیں. اب اگر سول جج 3rd کلاس کے بعد جب کیس جائے گا اپیل میں، یہاں سے ججمنٹ پسند نہیں ہے جج کی اور اس کے چیلنج کرتے ہوئے اپیل میں جانا ہے، تو وہ سول جج 2nd کلاس کے پاس نہیں جائے گا بلکہ ڈائریکٹ یہاں پہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس آئے گا وہ کیس اپیل میں. تو یہ اپیل اور یہاں سے بھی جو ان کی کیسز ہوں گے وہ ڈائریکٹ یہاں پہ اپیل میں آئیں گے. اب ہمارے پاس ہائی کورٹ آ جاتا ہے. ہر پروونس کا ایک ہائی کورٹ ہوتا ہے جو کہ اس کی کیپٹل ٹیریٹری میں اس کی پرنسپل سیٹ ہوتی ہے، مین سیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی ادر برانچز بھی ہو سکتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروونس کتنا بڑا ہے، کس ریشیو کتنا زیادہ ہے، لوگوں کو آنے جانے میں کتنی مشکل ہے. تو اس کے تحت پھر ہائی کورٹ اپنے رول ڈیسائیڈ کرتی ہے اور ایک نیا بینچ بھی بنا سکتی ہے. یہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے پروسیجرل جورسڈکشن جس کو کہتے ہیں، اپنے اور اپنے سے نیچے جو کورٹس ہیں ان کا. تو ہمارے پاس اس ٹائم پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے انکلوڈ کرتے ہوئے.
اور یہ ہائی کورٹ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن. ہائی کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں ہمارے پاس 5 قسم کے مخصوص کیسز ہوتے ہیں جس کو ہم پریویگیٹو ریٹس بھی کہتے ہیں. پریویگیٹو ریٹس پر ہم نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہائی کورٹس کے پاس جو اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہوتی ہے وہ اصل میں آرٹیکل 199 کے تحت آف دا کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 وہ ہمارے پاس ان 5 پریویگیٹو ریٹس کے اندر اگر ایک میں سے کیس ہوگا تو وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے پاس آئے گا. جبکہ اس کے علاوہ جو کیسز ہوتے ہیں ان سب میں ہائی کورٹ کے پاس وہ اپیل میں جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں جاتے، کیونکہ ہم نے ہر قسم کے کیس ہم نے ڈسکس کر دیا جتنے بھی اس میں ہائیسٹ اور لوئسٹ لیول کو وہ نیچے سے پہلے گزرتا ہے اور پھر یہاں پہ وہ اپیل میں آتا ہے. تو یہ اس کی 2 چیزیں ہو گئی. اور اب اس سے اوپر جو ہے نا ہمارے پاس جاتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ. سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ کا کانسیپٹ آتا ہے. یہ کورٹ بھی اس کی مین پرنسپل سیٹ اسلام آباد میں ہے. اس کو 1980 میں ضیاء الحق نے بنایا تھا اور 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پھر اس کو نافذ کیا گیا. اس کورٹ کا بنیادی مقصد جو اس کو ہم دائرہ اختیار یا اوریجنل جورسڈکشن کہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ کورٹ جب بھی کوئی لا یا کوئی پالیسی پاکستان میں بنی اور وہ اسلام کے خلاف ہو، آیا وہ اسلام کے خلاف ہے یا نہیں ہے، اس کو یہاں پہ ریویو کرنا فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ فیڈرل شریعت کورٹ کا اختیار ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ایک بندہ باہر سے خود بھی کیس فائل کر کے آ سکتا ہے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس سوئم موٹر جورسڈکشن ہے. اس سے مراد یہ کہ جب کورٹ خود کسی باہر پالیسی یا لا پر ایکشن اٹھاتی ہے تو اس کو ہم سوئم موٹر جورسڈکشن کہتے ہیں، جو کہ پہلے پاکستان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس بھی ہوا کرتی تھی لیکن 26 امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ہٹا دی گئی ان دونوں سے. اب صرف فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اگر اپیل کی بات کریں تو ہائی کورٹ سے جو کیسز آئیں گے جس میں ہم حدود پنشمنٹ جس میں لگی ہوگی، حدود پنشمنٹ ایک کرمنل لا کے اندر اسلامک لا میں ایک مخصوص قسم کی پنشمنٹ ہوتی ہے، تو وہ اگر یہاں پہ ان کے ریلیٹڈ اگر کوئی کیس ہوگا جس میں ہمارے پاس چوری کہا جاتا ہے، ہمارے پاس زنا کہا جاتا ہے، تو وہ پھر ہائی کورٹ سے پھر آئے گا فیڈرل شریعت کورٹ اپیل میں. اور پھر یہاں سے جائے گا سپریم کورٹ کے فیڈرل شریعت بینچ اپیلیٹ بینچ کے پاس. فردر اگر یہاں سے اسے چیلنج کرنا ہوگا اور یہاں پہ آ کر اسے اپیل میں دینا ہوگا تو وہ یہاں پہ آئے گا اس کے فیڈرل شریعت بینچ کے اپیلیٹ بینچ کے پاس. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. اور آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ پہلے پاکستان کا اپیکس کورٹ ہوتا تھا، سب سے ہائیسٹ کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن پھر ہمارے پاس 27 امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ایک نیا کورٹ تشکیل کیا گیا جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کہتے ہیں اور سپریم کورٹ کو اس کے نیچے سبورڈینیٹ کر دیا. اب ہمارے پاس آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی سپریم کورٹ کی جس کو ہم یہ 5 پریروگیٹو ریٹس کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ سے ہٹا دی گئی ہے. اب جب ہائی کورٹ کے بعد جب کانسٹیٹیوشن پٹیشنز آئے گی اپیل میں تو وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں بلکہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس آئے گی اس کو بائی پاس کرتے ہوئے. جبکہ عام سول اور کرمنل کیسز کی جو اپیلز ہوگی وہ ہائی کورٹ کے بعد پھر پھر سپریم کورٹ کے پاس جائے گی اور سپریم کورٹ سے بعد پھر وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جائے گی. مینلی وہ سپریم کورٹ میں ہی پھر ڈسپوز آف ہو جاتی ہے کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ مینلی کانسٹیٹیوشن پٹیشنز کو دیکھتا ہے. تو ہائی کورٹ کے بعد یہاں کانسٹیٹیوشن پٹیشنز فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جاتی ہے اور اس کی یہ تو اپیل اس کی میں ہو گئی اپیلیٹ جورسڈکشن اس کے علاوہ اس کی اوریجنل جورسڈکشن کی بات کریں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی تو وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس 2 پروونسز کے درمیان اگر کوئی تنازع ہو جائے یا ایک پروونس اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اس کا کیس جو آئے گا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس ڈائریکٹ آئے گا اس کی اوریجنل جورسڈکشن کے اندر. تو یہ تو اوور آل ہم نے بتا دیا. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے سائڈ بائی سائڈ ایک کورٹس ہوتی ہے جس کو ہم اسپیشل کورٹس اینڈ ٹریبیونلس کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایسی کورٹس ہوتی ہے جو کہ مخصوص قسم کے کیسز کو سنتی ہے. اسپیشل کورٹس ہمارے پاس اگر ڈفرینٹ کی بات کی جائے کہ اسپیشل کورٹ ٹریبیونل میں کیا فرق ہے تو اسپیشل کورٹس جو ہوتی ہے وہ عام جتنے بھی باہر تنازعات ہوتے ہیں ان میں سے جو مخصوص قسم کے تنازع ہوتے ہیں
اس قسم کے کیسز کو سنتی ہے، جبکہ ٹریبیونلز وہ کیا ہوتی ہے جس میں ایک سیکٹر کے اندر، ایک ادارے کے اندر جتنے کیسز ہوتے ہیں اس میں ایک ان کے لیے جب ایک کورٹ بنائی جاتی ہے تو اس ادارے کے اندر جو وہ کیسز، اس ادارے کے اندر جو کیسز ہوں گے اس کو سنے گی، اس کو ہم ٹریبیونل کہتے ہیں۔ بٹ اس کی اگر ہم مثال دیں تو اسپیشل کورٹ کی ہمارے پاس آ جاتی ہے فیملی کورٹس، جو کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ آرڈیننس 1964 کے تحت بنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایگریکلچر کے کیسز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس کے لیے ایک علیحدہ کورٹ ہے جو کہ ایک لاء کے ذریعے بنی ہے۔ اگر یہ ایک پروویژنل لاء کے ذریعے بنی ہوئی یہ کورٹس یا ٹریبیونلس، تو اس کو پھر اسی پروونس اس کو اوور آل دیکھے گا، اس کی ایڈمنسٹریشن، اس کی فنڈ وغیرہ، جبکہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بنائی تھی تو پھر وہ اوور آل اس کو دیکھے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم ٹریبیونلس کی بات کریں تو پیکا ایکٹ 2016 کے تحت پھر ہمارے پاس اس میں جب امینڈمنٹ ہوتی ہے 2025 میں، تو ایک ٹریبیونل بنائی جاتی ہے جس کو ہم سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل کہتے ہیں، جو کہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس NCCI جو کہ ایک کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے کرائمز ہوتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ تو یہ اس ایجنسی کے خلاف اگر اس کی کوئی پروسیجرل کوئی کام ہو جس کو کسی کو پسند نہ آئے کہ یہ فیئر نہیں جا رہا ہے، تو اس کو چیلنج کرنا ہے تو پھر وہ کسی کورٹ میں نہیں بلکہ اس سوشل میڈیا پروٹیکشن ٹریبیونل میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور یہ ٹریبیونل پھر اس شکایت کو دیکھے گی۔ تو اس طریقے سے اس کی ایک مثال ہو جاتی ہے۔ اب ہم جیسے کہہ رہے تھے کہ ہر قسم کا کیس یا سول یا کرمنل یہاں پہ فال کرتا ہے، تو اب اگر آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہی صحیح جو کیسز ہوتے ہیں جیسے کہ سول کیسز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے فیملی قسم کے ہر کیسز جو ہو گئے، مینٹیننس کا کیس، ڈیورس کا کیس، چائلڈ کسٹڈی کا کیس، تو وہ سول میٹرز میں آ جاتے ہیں، جبکہ کرمنل میٹرز میں ہمارے پاس چوری کا کیس ہو گیا، ایک دوسرے کو مار پیٹ کرنے کا کیس ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی میں ہی اگر جیسے کہ فیملی کیسز ہو گئے وہ عام سول جج کے پاس نہیں جاتے بلکہ وہ جو اسپیشل ایک کورٹ بنائی گئی جس کو ہم فیملی کورٹ کہتے ہیں، وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ایک مخصوص قسم کا سول کیس یا مخصوص قسم کا کرمنل کیس ہو گیا تو اس کے لیے پھر یا ٹریبیونل یا اسپیشل کورٹ بنا لی جاتی ہے، اور اسپیشل کورٹ یا ٹریبیونل بنانے کے بعد پھر وہ کیس اس کورٹ کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم اسپیشل کورٹ میں کرمنل کورٹس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اینٹی ٹیررزم کورٹ جو 1997 کے ایکٹ کے تحت بنائی گئی تھی، فیڈرل لیول پر یہ بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی کورٹس ہیں ہمارے پاس، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز کورٹس، کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 کے تحت بنائی گئی۔ اس کے علاوہ بینکنگ آفینسز کورٹ، آفینسز جو ہمارے پاس آرڈیننس تھا 1984 کا اس کے تحت بنائی گئی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی کوئری ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔